الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Okay, everyone is gathered. Do we have the third years, the 6th years, everyone here? They are not all here, send someone to call them. No. It's a singular honor, pleasure for me today to welcome in our midst my Ustad, Mufti Sayeed Ahmad palanpuri. It is a name that you would have heard many times. You would have heard it many times on my lips, on my tongue, over the past 20 years that the madrasa has been in existence, which makes it such a more momentous and significant occasion when a name that you have heard for so many times eventually comes to visit our madrasa today. Therefore, I urge you to listen carefully, take heed of what is being said, and draw from there a lesson for yourself. إنه من حسن حظنا ومن سعادتنا أن يزورنا في مثل هذا اليوم شخص طالما تردد اسمه على لساني عبر 20 سنة، واليوم أتيحت لنا الفرصة أن نقابل ونواجه تلك الشخصية الشهيرة التي تردد ذكر اسمه على لساننا وفي دروسنا وفي النكت والفوائد التي كنا ننقلها عن شيخنا. وها هو اليوم قد جاء أن يزورنا شيخنا، والمطلوب والمسؤول منكم أن تتفهموا وتعتنوا بما تسمعون من الدروس والعبر والفوائد، ففيها ما ستطلعون على فائدته ونفعه إن شاء الله. نطلب من الشيخ المقرئ مولانا سليم أن يتلو علينا شيئا من التنزيل. الماء البارد هو بارد أم غير بارد؟ لا بد أن يكون باردا إن كان ممكن، وإلا فبارد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، ففي السند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلا حتى يأتي أمر الله صدق الله مولانا العظيم. سورۃ التوبہ کے آخر میں ایک آیت ہے، اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سورہ براءت نازل ہوئی ہے غزوہ تبوک کے بعد. غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے زیادہ تر تو منافقین تھے، کچھ مخلصین بھی پیچھے رہ گئے تھے، ان کو سورۃ التوبہ میں سخت ڈانٹ پڑی ہے. پھر کوئی جہاد کا موقع آیا، اعلان ہوا بھی فلاں جگہ لشکر بھیجنا ہے، نام لکھو. سب نے نام لکھوایا، سب کھڑے ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ اب کے پیچھے رہیں گے پھر ڈانٹ پڑے گی اللہ میں. حالانکہ جہاں لشکر بھیجنا تھا وہاں 500 آدمیوں کی ضرورت ہے، زیادہ کی ضرورت نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود لشکر کو لے کر جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے سریے ہوتے تھے، وہ تو اپنی رسد اپنے گھر سے ساتھ لے جاتے تھے، اور راستے میں جو قبیلے ہوتے تھے ان کے ذمے ایک شبانہ روز کی دعوت کرنا بھی تھا. لیکن جب بڑا لشکر چلے گا جس میں حضور ہیں تو بڑا ہی لشکر ہوگا، امیر المومنین ہے تو رسد ساتھ لے کر چلیں گے. فوج اپنی رسد نہیں لے گی،
امیر کی طرف سے اونٹ ذبح ہوں گے، جانور ذبح ہوں گے، گوشت تقسیم ہوگا، پکائیں گے، کھائیں گے، ساری ذمہ داری امیر کی۔ اب 500 آدمیوں کی ضرورت ہے اور 50,000 نے نام لکھوا دیا ہے، 50,000 تیار، ہم چلیں گے۔ تو قرآن نے کہا سارے جہاد میں جاؤ گے تو پیچھے کھیتی کون کرے گا؟ پیچھے تجارت کون کرے گا؟ پیچھے نوکری کون کرے گا؟ پیچھے دنیا کے جو کام ہیں وہ دنیا کے کام کون کرے گا؟ سبھی کھڑے ہو گئے نکلنے کے لیے، جہاد میں نکلنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کے احوال ایسے نہیں ہیں کہ سارے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، نفر ينفروا کہ مانا تو ہے کھڑا ہونا، قامہ، لیکن کسی مہم کے لیے کھڑا ہونے کے لیے یہ لفظ خاص ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، انفروا کہ اصل مانا تو ہے کھڑا ہونا، بیٹھا ہے کھڑا ہو گیا، مگر اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ کسی مہم اہم کام کے کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، میں کروں گا، اس کے لیے نفرہ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کے احوال ایسے نہیں ہیں کہ سارے ہی مسلمان جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہیں۔ اگر سارے جہاد کے لیے اٹھ جائیں گے تو پیچھے جو دنیا کے کام ہیں، کھیتی باڑی ہے، تجارت ہے، باغبانی ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، یہ سارے کام کون کرے گا؟ پھر کیا کیا جائے؟ سب جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، یہ تو مسلمانوں کے احوال کا مقتضا نہیں ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ ہر قبیلے میں سے چند حضرات نام لکھوائیں، ایک قبیلے کے سارے نہیں۔ مثلا 25 قبیلے ہیں تو 5 اس قبیلے کے، 5 اس قبیلے کے، 5 اس قبیلے کے، 5 اس قبیلے کے۔ چھوٹا قبیلہ ہو تو تھوڑے، بڑا قبیلہ ہو تو زیادہ، یوں 500 کی تعداد پوری کی جائے، اور یہ 500 آدمی حضور کے ساتھ جہاد میں جائیں اور بقیہ گھر رہ کر گھر رہیں اور اپنے کام کریں۔ فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، قبائل نے لفظ استعمال کیا، جماعت، ہر جماعت میں سے چند حضرات اٹھ کھڑے ہوں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی ایسا ہونا چاہیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، یہ تمہید ہے آیت کی، یہ نہیں سنانا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو 500 آدمی تمام قبائل میں سے چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے حضور کے ساتھ جہاد میں جائیں گے تو جاتے بھی علم دین حاصل کریں گے، آتے بھی علم دین حاصل کریں گے۔ جہاد کے ساتھ دارالعلوم بھی چل رہا، موبائل دارالعلوم۔ گھر سے جب حضور سب کے درمیان میں حضور موجود ہیں تو حضور کی تو ہر نقل و حرکت دین ہے، تو جاتے ہوئے بھی دین حاصل کریں گے، آتے ہوئے بھی دین حاصل کریں گے۔ اب جو دین حاصل کیا وہ جو ہر طائفہ میں، ہر قبیلے میں سے، ہر جماعت میں سے جو ایک طائفہ ہے اس نے علم حاصل کیا تو وہ علم اپنے قبیلے کو پہنچایا گیا۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تاکہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ اپنے قوم کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو اب وہ سفر میں جو حضور سے علم حاصل کیا تھا وہ سب میں پھیل گیا۔ اگر ایک قبیلے کے 500 آدمی ہوتے
तो वो जो इल्म हासिल करके आए वो उसी कबीले में रहता है, और जब हर कबीले में से इंतखाब हुआ है तो अब वो इल्म हासिल करके आए वो सब कबाइल में फैल जाएगा। लोगों को डराने का फायदा क्या है? लअल्लहुम यहज़रून, ताकि लोग अल्लाह के दीन की मुखालिफत करने से, अल्लाह के अहकाम की मुखालिफत करने से बचें। उनको डराओगा तो ही बचेंगे वरना नहीं बचेंगे। ये इस आयत करीमा का एक सरसरी सा मतलब है। मैंने कभी ये बात कही थी शेख, मैंने कभी ये बात कही थी कि हुजूर और सहाबा का काम वन पीस कोहे नूर का काम था। देखो जिहाद भी जा रहा है, दारुल भी साथ चल रहा है। जो दारुल को अलग भी था, साहब सुफा अलग भी थे, लेकिन यहाँ जिहाद में भी जा रहे हैं और पढ़ना पढ़ाना भी सिलसिला है। जो कुछ हुजूर फरमा रहे हैं उसे याद कर रहे हैं, जो कुछ हुजूर कर रहे हैं उसे देख रहे हैं। यही दीन था और यही इल्म सीखने का तरीका था। ये इस आयत का एक सरसरी सा तर्जमा है और उसका एक मतलब है, इसको जहन में रखो। कहो Mufti Saab says that towards the end of Surah Tawbah you find this ayah that he recited in front of you. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. And then he went on to give an explanation of the background against which this ayah was revealed. What happened was that there was a call made for them to go on the battle of Tabuk, one of the last expeditions, great expeditions, and the munafiqeen, the hypocrites remained behind. It's a famous incident. Those of you who would have read the tafsir and they will know all about what happened there. The munafiqeen remained behind, and then Allah Ta'ala severely reprimanded them in the surah for having remained behind. So thereafter, when it happened once again, that there was a need for people to go forth. There was a need for about 500 people only. Certain undertaking had to be done. There was a need for 500 people. Much more than that got up and showed themselves their preparedness. We'll go. Much more than the number required. Why? Because the last time when they didn't respond favorably, then they were severely reprimanded. No one wants to be reprimanded by Allah Ta'ala once again, and therefore just about everyone came forward, gave the names they want to go. And this occasion Allah Ta'ala revealed this ayah, that it's not مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Everyone doesn't need to go forth. Why? Because there's a certain reality about life here. Everyone doesn't need to go forth. If everyone goes forth, who's going to stay back home and look after the business that needs to be done, look after the agriculture that needs to be done, look after all the other needs upon which society rests? So if there's a need for 500, then the 500 people should go. And those 500 people thereafter should not just be from one particular group. No, from every tribe. A few come from this tribe, a few will come from that tribe. مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٍ. From every group of them, a few will be selected and they will go. And in this way, what will be the outcome? The outcome of this will be that they will be going with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on that particular journey. While they are going with him, they will be learning certain things. When they are coming back with him, they will be learning certain things. When they eventually come back to their homes, they will be able to convey what they had learned to everyone else. What Allah Ta'ala says in the beginning, that it is not for everyone, each and every individual to go out. That is the introduction. The real point to be made here, however, the introduction, after this particular introduction, the real point to be made is لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, so that they gain that particular understanding of their deen, so that when they come back, they will be able to relay this information. The information will be able to be relayed to everyone else. Life requires various different departments for it to continue. So this here, this was put into practice in this particular way, that from every group, some will come forward, they will go, and they will come back as well. It doesn't need to be a very, very big group. In fact, when it used to be these very large groups, then what happens? Provisions need to be taken. For a large group traveling, provisions need to be taken from the capital, wherever they travel. When it used to be small groups, and on the way, wherever there are tribes that they pass by, then they've got one night's hospitality from wherever they happen to be going. But when it's a very large group, then that cannot happen. Huge amounts of provision need to be taken.
So when the selected group in this particular way goes and 500 people are required, they go, they do whatever they need to do, and then they come back again. And what has been achieved in this way? The purpose of the expedition has been achieved, but the purpose of society in learning from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was also achieved. Because when you travel with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whatever he does is a matter of teaching. When he does something, when he says something, you are with him, and in this manner, teaching and learning happens at the same time. Last night, the Mufti Sayeed Ahmad mentioned something, that the various departments of deen are like the Kohinoor diamond. Well, that diamond is a huge big diamond, 700, 800 grams, and this is what deen is like. When that particular diamond smashes into a few different pieces, then each piece still remains a diamond. But in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, all these various different pieces were one piece, like the diamond is. And here you can see a living example of it. The living example is what? It's a jihad expedition, and a madrasa is going side by side with it as well. They are traveling in search of what? They are traveling for military purposes, or whatever purposes it might have been. At the same time, people are learning and teaching. They are learning from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he's teaching them. And when they eventually come back, they are able to spread that knowledge to everyone else around them. آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ نصوص فہمی کے مختلف ذریعے ہیں جن سے قرآن و حدیث کو سمجھا جاتا ہے. ان میں سے 4 طریقے متفق علیہ ہیں، سب ائمہ اس کو مانتے ہیں، اور 4 کے علاوہ میں پھر اختلافات ہیں مجتہدین میں کہ وہ نص فہمی کے طریقے معتبر ہیں یا غیر معتبر ہیں، لیکن 4 میں کوئی اختلاف نہیں. ایک عبارت النص سے مسئلہ سمجھنا، دوسرا دلالت النص سے مسئلہ سمجھنا، تیسرا اشارت النص سے مسئلہ سمجھنا، چوتھا اقتضاء النص سے مسئلہ سمجھنا. یہ 4 طریقے نص فہمی کے تمام ائمہ میں متفق علیہ ہیں. تو میں نے اب تک جو آیت سمجھائی وہ عبارت النص سمجھائی کہ آیت کا ماسیق لاجلہ الکلام کیا ہے اور آیت سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آیت کے اشارت النص سے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں اس کو اب شروع کر دیتے ہیں. پہلی بات، علم دین خاص طبقے کے پاس نہیں رہنا چاہیے. علم دین مسلمانوں کے ہر طبقے میں ہونا چاہیے. خاص طبقے میں رہے گا تو کیا نقصان ہوگا؟ تو سب کے پاس رہے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ خود ہی سمجھ میں آئے گا. خاص طبقے کے پاس رہے گا تو نقصان وہ ہوگا جو ہندوؤں کے یہاں ہوا. ہندوؤں کے یہاں مذہبی تعلیم صرف برہمن پڑھ سکتا ہے، اور برہمن آٹے میں نمک کے بقدر ہیں، بس وہی ان کے دین کو پڑھ سکتا ہے، دوسرے ہندو نہیں پڑھ سکتے. ان کے یہاں یہ ہے کہ برہمن کے علاوہ کسی دوسرے ہندو کے کان میں وید کی آواز پڑ جائے تو اس میں شیشہ پگھال کر ڈال دو تاکہ جو آواز پڑی ہے وہ سب ختم ہو جائے. جیسے شہاب ثاقب میزائل داغے جاتے ہیں شیاطین پر، یہ میزائل داغا کہ کان میں شیشہ پگھال کے ڈال دو. اتنی سختی ہے کہ دین فقط برہمن پڑھیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج عیسائیوں سے پوچھو واٹ یور ریلیجن تو بتائے گا، جو بھی تھوڑا بہت بتائے گا. یہودیوں سے پوچھو تو بہت باتیں بتائیں گے اپنے مذہب کی، اور کسی ہندو سے پوچھو کوئی نہیں جانتا کہ ہندوازم ہے کیا. ہندوؤں کا بابا گاندھی، اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہندوازم ریلیجن نہیں ہے، کلچر ہے. اس نے کہا یہ ریلیجن نہیں، تو وہ بابا ہے ان کا ہندوؤں کا، وہ بھی نہیں جانتا کہ کیا ریلیجن ہے. وہ کہتا ہے یہ کوئی ریلیجن نہیں، مذہب نہیں، یہ تو ایک تہذیب ہے. اس تہذیب کے مطابق جو بھی زندگی گزارے وہ ہندو ہے. یہ نقصان ہو جائے گا کہ ساری قوم ہندو 100 کروڑ سے زیادہ ہیں. دنیا میں ہندو 100 کروڑ سے زیادہ ہیں،
और कोई नहीं जानता कि हिंदुइज्म क्या है। क्यों? उन्होंने अपने दीन को खास कर दिया ब्राह्मणों के साथ। ये उसका नुकसान हुआ। इसलिए इस्लाम ने पहले ही दिन से कहा, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम। गल आयत करीमा से ये बात निकली, पूरे मजमूए आयत से, कि चंद हजरात निकले हैं, वो दीन हासिल करें, फिर अपनी कौम को जाकर पहुंचाएं, डराएं, तो इल्म दीन आम होगा। तो पहली बात तो आयत से निकली कि इल्म दीन में इजारादारी नहीं होनी चाहिए, उसके ठेकेदार चंद कौमें हैं, चंद अफराद हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम का जो इल्म है, इल्म दीन, ये तमाम मुसलमानों में फैला हुआ होना चाहिए, आम होना चाहिए। ये पहली बात इसके आयत के इशारे से निकली। कहिए भाई। Up to now, what we have discussed, the background of the ayah and the brief discussion of the meaning of the ayah, that was in terms of what we know in Usul al-Fiqh as the Ibaratul Nas. For those who are ready, you will know that there are 4 different ways of extracting meaning from text, which are common and accepted between the Imams, between the various madhahib. 4 ways of extracting meaning from text. That would be the Ibaratul Nas, the Isharatul Nas, the Dalalatul Nas, and the Iqtida'un Nas. You might know it by slightly differing terms, but there is a comparative system, and the terms are more or less the same. Everyone agrees upon these particular 4. So what we have discussed up to now was only in terms of the Ibaratul Nas, the very, very simple, straightforward meaning that emerges out of the ayah. But let us move one step forward from the Ibaratul Nas to the Ishara of the Nas now. When you come to the Ishara of the Nas, then the first thing that strikes our attention is the fact that in Islam, knowledge is not supposed to be the exclusive domain of one particular group alone. Knowledge must not, the ilm of deen must not belong to one group alone to the exclusion of everyone else. We see it coming from this ayah, because the people were told, what do you do? When you go out with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, learn, and when you come back, what do you do with the knowledge? Don't keep it to yourself. Spread it to others. لِيَتَفَقَّ, they must learn so that they can be aware and take care in their own lives. What happens if we make knowledge the exclusive domain? We create exclusivity within knowledge. Knowledge is only for one particular group. Others have no business with that particular knowledge. They must stay away from it. You want to know what happens in that case? Look at the Hindus. What has happened to the Hindus is that they kept knowledge of their religion exclusive only for a particular grouping amongst them called the Brahmans. The Brahmans are very, very few in number amongst them furthermore. They are few in number. They are the only ones who have access to knowledge, who may learn and study and teach knowledge. On top of it, if you happen to be not a Brahman, if you're not a Brahman and you hear the holy book of the Hindus, the Vedas now, you hear it being read, then there's a huge punishment upon you. If you're not of the Brahmans, not only are you prohibited from studying and reading these texts, you're going to be punished for studying it, to the extent that they say if a non-Brahman hears the words of the Vedas being recited, then what must they must melt glass and pour that molten glass into his ears so that he never hears anything. Never hears anything. Like you said about shaitan, when shaitan goes up into the sky for istiraq al-sam', what happens to him? Shihab al-thaqib strikes him like a missile. So if you're a non-Brahman and you go and listen to what you're not supposed to be listening to, you'll be deprived of your hearing in a most painful fashion. The result of this is, when you make knowledge exclusive to one particular group, what happens from there onwards? Hindus are more than 1 billion in the world. More than 1 billion, not a million, more than 1 billion in the world. If you go to a Hindu and you ask him, what is your religion? A common Hindu, he won't be able to tell you what his religion is. Gandhi, the great leader of the Hindus now, what did he say? Because of the amount of ignorance that Hindus have about their own religion, he said that Hinduism is not a religion, it's a culture. It's a culture. If you live according to that particular culture, then you're a Hindu. If you don't live according to that culture, it's not a Hindu, but you're not a Hindu, but it's not a religion. You compare that, if you go to a Christian, if you ask a Christian about his religion, he'll be able to tell you at least something about his religion. Go to a Jew, he might be able to tell you even more about his religion. But if you ask a Hindu, he'll barely be able to tell you anything. This is the result of exclusivism within the domain of knowledge. Therefore in Islam दूसरा इशारा तो
Therefore in Islam it was said from the beginning already. What did Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam say? Talabul ilm faridatun ala kulli Muslim. It wasn't for any one particular person. It was for every Muslim. Knowledge must spread between everyone. یہ بات طلبہ جانتے ہیں کہ علم دین کے دو درجے ہیں، ایک فرض عین کا درجہ ہے، ایک فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ آیت کریمہ میں فرض کفایہ کا بیان ہے، فرض عین کا بیان نہیں۔ فرض عین کیا ہے؟ دین کا اتنا علم کہ ایک مسلمان اسلامی زندگی گزار سکے، اتنا فرض عین ہے۔ بالغ ہو گیا، نماز سیکھو، نماز سیکھے بغیر کیسے نماز پڑھو گے؟ اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ کے مسائل سیکھو، اور زیادہ مال دیا، حج کرو اور حج کے مسائل سیکھو۔ مارکیٹ میں دکان کرنی ہے تو کاروبار کے مسائل سیکھو، پھر دکان کرو۔ ترمذی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آیا ہے، لا یبیع فی سوقنا من لم یتفقہ فی الدین، جس نے دین نہیں سیکھا ہے وہ ہماری مارکیٹ میں دکان نہ کھولے۔ بہرحال ایک مسلمان اسلامی زندگی، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، مثبت پہلو سے بھی منفی پہلو سے بھی۔ پازیٹو جو کام کرنے ہیں وہ جانے کہ اللہ نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور نیگیٹو جو کام نہ کرنے کو اللہ نے حکم دیا ان کو بھی جانے، تبھی تو بچے گا۔ ایک علم کا تو یہ درجہ ہے، اور یہ فرض عین ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس میں اسی درجے کا بیان ہے۔ اور ایک دوسرا درجہ ہے پوری شریعت کو جاننا، چاہے ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں دوسرے ضرورت مندوں کو مسائل بتاؤں گا، باقی پوری شریعت جاننا یہ فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ ایک عالم ہے، اس کے بعد زکوٰۃ المال نہیں ہے، مگر اس کو پوری زکوٰۃ کے سارے مسائل جاننے ہیں۔ ایک عالم ہے، اس کے بعد پیسے نہیں ہے، حج نہیں کر سکتا، لیکن اس کو حج کے مسائل جاننے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے مسائل کیوں جانے گا؟ جو دوسرے مالدار ان کو بتائے گا۔ یہ حج کے مسائل کیوں جانے گا؟ دوسرے حج کے جو کرنے والے ان کو بتائے گا۔ بہرحال پوری شریعت کو جاننا یہ فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ یہ آیت کریمہ سے کیسے نکلا؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، یہاں سے یہ مضمون نکلا کہ اگر فرض یہ ساری شریعت کا، سارے دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہوتا تو سبھی کو اٹھو جاؤ مدرسے داخلہ لو، لیکن پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب ممکن نہیں ہے تو اس کا حکم کیسے دیا جائے گا؟ تو ہر قبیلے میں سے، ہر جماعت میں سے چند حضرات کے اٹھ کھڑے ہونے کی جو بات ہے، اس سے یہ بات نکلی کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، یعنی پورے دین کو جاننا، یہ درجہ فرض کفایہ کا درجہ ہے، فرض عین کا نہیں۔ تو فرض عین میں نے بتایا، دین کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے ایک مسلمان اسلامی زندگی گزار سکے، یہ فرض عین ہے۔ اور سارے دین کو جاننا بے جمیع اجزائے ہی، یہ فرض کفایہ ہے۔ دونوں درجے شریعت نے الگ الگ کر دیے ہیں۔ جی The second point that emerges from this ayah is again for the ishara. The ishara from this ayah, this lateral inferences that we read into the ayah is the fact that you are well aware that as far as injunction is concerned, duties are concerned, we've got two kinds of fard. One is fard ayn and one is fard kifaya. The fard that is individually binding upon each one, every person, and then the one that is jointly and severally binding upon everyone. If some do it, then everyone else are absolved from it.
So when we come to the issue of knowledge, then what does it, what level of injunction does it carry? Is it fard ain, is it fard kifaya? There are two levels of knowledge now. The one level of knowledge is something which everyone is required to know. If you need to know how to make your ibadah, if you have to give zakah, then you need to know the masail of zakah. If you're going to perform hajj, you need to know those particular masail. If you are going to engage in trade and commerce, you need to know those particular ahkam. Therefore in Tirmidhi there is a riwayah from Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, in which he said that la yabi' fi suqina illa man tafaqqa. Man lam yatafaqqa. Man lam yatafaqqa. La yabi' fi suqina man lam yatafaqqa fi ad-din. If you don't know the ahkam of deen, then you cannot come and trade in the market, because then you will be trading in a manner that will be contrary to Sharia without even knowing it. So if you are going to engage in any particular area, know the ahkam of it. Now that is going to be what? Individually, fard ain binding upon you. That much is said, that much is in its place. But then, and it is to this level also that the hadith refers to talabul ilm farida ala kulli muslim. That's the fard ain level. It's the level of knowledge which you need to get along in your life. Whatever you need to know in life, that much. But then there's another level. The second level is to know the ahkam of the whole Sharia. Whether you are going to do it or not going to do it. An alim sometimes got no money that is zakatable. He's got no money, but he needs to know the ahkam of zakah. He doesn't have enough money. Hajj is not wajib upon him. He cannot go. He needs to know those particular ahkam. He might not be trading himself, but he needs to know that not for his own sake. Not for his own sake, not that he's going to practice it, but because there are others who are going to practice it, and his knowledge will then have to suffice for them. This is what emerges out of this ayah as well. That there's a certain level of knowledge which is fard al-kifaya, which is fard in a manner that one does it, he absolves the rest from it. How does this emerge out of this particular ayah? By virtue of the fact that you see what here, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً. Everyone wasn't bound to go. If this knowledge, if all types of knowledge was individually binding upon everyone, then everyone would have had to stand up and go out and learn what Nabi sallallahu alaihi wasallam. But what did Allah Ta'ala say? Allah Ta'ala said, out of every group, only some will have to go. So in the same manner, those that will remain behind don't know it. Those who have learnt it with him, they will be able to convey afterward. In the same manner, there are some who will have to learn everything so that everyone else has access to their knowledge and they become absolved of that particular responsibility. This is what emerges by the ishara out of this ayah as well. तीसरी बात, जो पूरा दीन पढ़ने के लिए घर से निकले हैं, वो घर कब लौटे? यानी उनकी तालीम का मुंतहा क्या है, कहाँ तक उन्हें तालीम करनी है, हासिल करनी है। उनको दीन की समझ बूझ हासिल हो जाए, पूरे दीन की समझ बूझ हासिल हो जाए, तफक्कुह फी दीन हासिल हो जाए, वहाँ तक उनको पढ़ना है। ये कोई तो शॉर्ट टाइम में उसको ये बात हासिल हो जाती है, अल्लाह ने ज़हीन बनाया। किसी को लॉन्ग टाइम लगता है, किसी को दरमियानी टाइम में। बहरहाल मदरसों का निसाब है, पढ़ने का जमाना है, लिए तफक्कुह फी दीन, दीन की समझ बूझ हासिल हो जाए। जब तक दीन की समझ बूझ हासिल न हो जाए, मदरसों से निकल कर अपने आप को आलिम समझ लेना, ये उम्मत के लिए फितने का सबब बनता है। मैं एक बात कहा करता हूं कि अमेरिका में, बरतानिया में बड़े उलमा में झगड़े तुम्हारे मुल्क में भी होंगे। उन झगड़ों की वजह क्या है कि बूने एक बालिश तक इंसान श्रीलंका में पहुंचे और 70 हाथ के हो गए। अब कोई छोटा ही नहीं थे, तो बूने मदरसे से निकले तो बूने थे, और श्रीलंका में पहुंच करके 70 हाथ के हो गए। ये झगड़ों की बुनियाद है। अमेरिका में भी, ब्रिटिश में भी, और तुम्हारे यहां भी अगर झगड़े हैं तो ये बुनियाद है। और दलील उसकी ये है कि हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में
तुम्हारे अमेरिका में जितने उलमा हैं, बरतानिया में जितने उलमा हैं, अफ्रीका में जितने, उससे 100 गुना हैं। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं। बड़े हैं छोटे हैं, बड़े कहते हैं छोटे मानते हैं, झगड़ा कुछ नहीं। हमारे यहाँ कोई छोटा ही नहीं, सब बड़े। और चलो हकीकतन सब बड़े होते तो बात ठीक थी। वो तो मदरसे से निकले तो बालिश भर के बूने थे, अब पहुंच गए अमेरिका, पहुंच गए बरतानिया, पहुंच गए अफ्रीका, तो 70 हाथ के हो गए। तो मेरे अजीजों, 7-8 साल पूरा करना और खिरीज नहीं, ये तफक्कुहु फिद दीन, दीन की समझ बूझ हासिल हो जाए, चाहे 4 साल में हासिल हो जाए, चाहे 2 साल में हासिल हो जाए, चाहे 50 साल लगे, जब तक दीन की समझ बूझ हासिल न हो, पढ़ते रहना है। जब दीन की समझ बूझ हासिल हो गई तो फर्ज किफाया का दर्जा आपने हासिल कर लिया, अब मदरसे से जाओ। ये आयत की इशारतुन्नस से निकलता है। Third point which emerges out of the ayah, third point by ishara that comes out of this particular ayah, is that when you have gone forth from your homes to go and study, learn deen, you've gone forth. The question is, how far do you go along that particular road? Where's the exit point? What is the final destination? How far do you go along that particular road? You don't have to answer that. The ayah indicates it. In the verse itself there's an indication. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Until you gain that particular deep understanding of deen, that is the exit point. That is where this particular fard kifaya becomes fulfilled then. What happens if a person emerges and goes into society before reaching that particular point? If that starts happening that prematurely, he returns into society with bearing the title of a scholar, comes back into society, this becomes a source of fitna for this ummah. It becomes a source of strife, problems for the ummah from there onwards. What happens sometimes is a person comes freshly graduated out of madrasa. Freshly graduated, he is only about this high. But when he goes back to his country, he is not seen as a person who is just about one handspan high. Suddenly he becomes 70 feet high. Fresh out of madrasa, the reality is he's just about this high. But he goes back and he presents himself as someone as high as 70 feet. And then what happens? He's not all that he's made up to be. And in this manner, problems start coming about. It is a premature return into society before you have reached the level that the ayah indicates. That of what? That of tafaqquh fi deen. To gain that particular understanding of deen. In some countries we have these problems. Some countries, great problems, great disputes between the ulama. Ulama going at one another's throats. Ulama engaging in strife with one another. What is the reason behind it? This is the reason behind it. That a fellow of 1 foot long suddenly becomes 70 foot long. 70 foot tall, and in this manner the problems come about. Here in our own country we are aware of the disputes that we have. Elsewhere in America, if you look at it, there are disputes between the ulama there. In Britain, if you have a look there are disputes between the ulama there. This problem lies at the root of it all. This premature presentation of ourselves as people who have gained knowledge and who are those absolutely qualified scholars, and the problem comes about in this way. As Mufti Sayeed says, where he comes from in India, if you take all the ulama of South Africa and Britain and the US and put them all together, then in India there is 100 times more ulama than that. There's 100 times more ulama than that. But they don't have the similar kind of problems that we have down here. Why not? The reason why they don't have the similar kind of problem, because there is a system of deference of youngsters to the elders, minors to the seniors. The seniors are the ones that say, and the juniors are the ones that listen. The juniors have to listen. They have to defer to the seniors. When juniors defer to seniors, then problems are avoided. But when juniors present themselves as greater than the seniors themselves, then these kind of problems come about. मेरे अजीज, तुमने मंतिक वंतिक पढ़ी नहीं, कहते हो ये बेकार है तो फिर मसले समझोगे भी खाक। किसी चीज के जानने के 2 दर्जे हैं, बिलकुव्वा और बिलफेल। बिलकुव्वा के माने है एबिलिटी है, एबिलिटी पे है, और बिलफेल का मतलब है कि वो सरे दस्त वो काम कर रहा है, करता है।
منطق میں اس کی مثال دیتے ہیں، الانسان کاتب بالقوہ او بالفعل. ہر انسان رائٹر ہے. کوئی رائٹر ہے بالقوہ، یعنی اس میں ایبیلٹی، لکھتا نہیں، لکھنا نہیں جانتا. رائٹر میں نے غلط لفظ استعمال کیا. قلم سے جو لکھتے ہیں رائٹنگ، رائٹر کے دوبارہ کچھ اور ہو گئے. رائٹنگ لکھنا، ہر آدمی میں لکھنے کی صلاحیت ہے. کسی میں بالقوہ ہے، سبھی انسانوں میں بالقوہ ہے. اور یہ خطاط ہے، لکھنے کی مشق کر چکا ہے. اس کو دے دو کوئی کتاب، فوراً قلم دوا پکڑے گا، بہترین لکھے گا. تو یہ بالفعل کاتب ہے، وہ بالقوہ کاتب ہے. اب میرے عزیزو سمجھو کہ مدرسے میں کہاں تک ہم پڑھے ہیں. جب تک فقیہ نہ بن جاؤ، پورے دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہ کر لو، وہاں تک پڑھو. یہ بالقوہ ہے، بالفعل نہیں. یعنی مدرسوں میں یہ ایبیلٹی پیدا ہو جائے کہ اب تم مدرسے سے نکل کر زندگی بھر مطالعہ کر کے پورا دین سمجھو گے تو مدرسے میں سمجھ سکتے ہو. یہ ایبیلٹی پیدا ہو جائے تو اب نکلو اور آگے مطالعہ کر کے سمجھو. سارا مدرسے میں سمجھ لینا ضروری نہیں ہے. یہ تو بہت باہر ناپیدا کنار ہے، سمندر کا کنارہ ہی نہیں. اس لیے مدرسوں میں تفقہ فی الدین بالقوہ حاصل ہو جائے. تم اس قابل بن جاؤ کہ اب تم آگے مدرسے سے نکل کر کے پورے دن کی سمجھ حاصل کرو گے، کر سکو گے. اب جاؤ اور جا کر کرو. تو کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ مدرسوں میں بالفعل تفقہ حاصل ہو جائے. نہیں، بالفعل تو پوری زندگی لگے گی تب بالفعل تو حاصل ہوگا. مدرسوں کی زندگی میں تو بالقوہ یہ استعداد اور ایبیلٹی پیدا ہو جائے، وہاں تک پڑھنا. You wouldn't have studied logic, mantiq. People regard it as a useless subject these days, but there's some benefit in it. Listen, in mantiq they speak about two particular terms. One term is called bil-quwwah and one is called bil-fi'l. Bil-quwwah or bil-fi'l means when you're actually doing something, and bil-quwwah when the potential or the ability is there in order to do it. So for example, if you say al-insan katib, person is a writer. Now that statement can be made in terms of what? Actuality or the potential. Actuality, that person is actually taking a pen and is a calligrapher and is writing. He is actually writing, so that is bil fi'l. That's actual, that's real. And then the other person has the ability, but he hasn't done it yet. He can learn and then he can go and do it. So everyone is in terms of the potential, bil quwwah, he has the particular ability, but only those who go and actualize it afterwards, bil fi'l, they are the ones who are, about whom we say that he is a writer in actuality. So taking these two terms, these two particular concepts, let's come now to our point. Our point is, how far do you study? What's your exit point? Where do you emerge? What we learned from the ayah was that you learn until you gain tafaqquh fi din. But now tafaqquh fi din is two kinds. There's the one bil quwwah and there's the one bil fi'l. Remaining in the madrasa, while you are studying in the madrasa, if the expectation was that you must actually, in reality, in actual fact, acquire that level where you know everything in Sharia, all that knowledge is actually present in your mind, then this is not the intended. This is not the intended meaning. Because for that, 8 years, 7 years, 5 years in madrasa will never be enough for you to acquire that. What life in madrasa is able to provide you is that potential to go and gain that particular potential, whereby you are able thereafter to go on and continue. Bil-quwwah, you are able then to continue up to the level where that potential becomes realized. To gain that realization of the actual knowledge of deen, that for your entire life it will take you. It will take your entire life from the time you emerge from the madrasa continuously thereafter. But within the learning space of the madrasa, you are expected to gain the tafaqquh fi deen, not in actuality but in the potential sense where the ability to access it is created. آج کی ٹریجڈی المیہ یہ ہے کہ مدرسوں سے جو نکلتے ہیں وہ بالقوہ فقیہ بنتے ہی نہیں.
اب مدرسے سے نکل کر مطالعہ کرنا چاہیں بیچارے تو کیا مطالعہ کریں، ان کی استعداد ہی نہیں بنتی، تو مطالعہ کرتے ہی نہیں. مطالعہ تو وہ کرے جس میں ایبلٹی و صلاحیت، اور ایبلٹی نہیں ہے مدرسے سے نکلنے کے بعد کوئی پڑھتا ہی نہیں. اور کچھ ان کی استعداد بنی ہے مگر وہ مدرسے سے نکل کر دنیا کمانے کی راہیں ڈھونڈتے ہیں. کوئی انگریزی سیکھتا ہے، کوئی کمپیوٹر سیکھتا ہے، کوئی ٹیکنیکل کوئی ہنر فن سیکھتا ہے. وہ جو ایبلٹی تھی اس ایبلٹی سے اس بالقوہ کو بالفعل بنانے کے لیے تو بہت لمبا زمانہ چاہیے، پڑھتا ہی نہیں. آج ہزاروں طلبہ مدرسوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں، رجال کار بڑی شخصیات ڈھونڈتے ہیں. یہ اس زمانے کی ٹریجڈی ہے. اس لیے سمجھو اسے، مدرسے میں سے جو نکلتے ہیں ان میں سے 90% بالقوہ فقی بنے ہی نہیں، دین سمجھنے کی انہیں صلاحیت پیدا ہوئی ہی نہیں. تو اب مدرسے سے نکل کر کیا مطالعہ کریں، سمجھ میں تو کچھ آتا ہی نہیں. 10% جو رہے ان میں سے 9% دنیا کے میں لگ جاتے ہیں، وہ بھی گئے. اب 1% رہ جاتے ہیں جس سے دال دلیا ہوتا رہتا ہے، کام چلتا رہتا ہے. تو یہ اس زمانے کی ٹریجڈی ہے کہ مدرسے سے جب تک ایبلٹی فقیہ بننے کی نہ پیدا ہو جائے اس سے پہلے تک پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. اور جب تمہارے اساتذہ گواہی دیں کہ اب تمہارے اندر ایبلٹی پیدا ہو گئی ہے، بالفعل فقیہ تم بن سکتے ہو، اب مدرسے سے نکلو اور کام شروع کرو. There is a certain tragedy which we face in terms of what's happening in our madaris today. There is a certain tragedy that we face. What is that tragedy? The tragedy is that the overwhelming majority of our students who study in the madrasa, by the time they reach the exit point, the overwhelming majority of them have not even acquired the ability in potential to go and become a faqih. But the point of the madrasa was acquire the potential and then realize the potential afterwards. The fact is that the overwhelming majority of students in the madrasa do not even acquire that particular ability. They don't even acquire that ability. So after graduation, what will they go on and do? If a person hasn't acquired that ability while studying, there's no chance that he's going to pick up a book afterwards and continue studying and reading. That's not going to happen. That's 90% of the students that happens with them. This tragedy is 90% of the students, their efforts are practically wasted because they have not acquired the ability and therefore they cannot continue the studying and reading afterwards. What about the 10% then? The 10% who did gain the potential, who did gain the ability to go further. Of that particular 10%, the vast majority of the 10%, let's say 9% of the 10% thereafter, what do? Graduate from the madrasa and go out to learn English, go and learn computers, go and learn some technical subject or the other in order to make a living with, and then what remains? Only 1%. Only 1% remains to keep the work of deen continuing, this particular idea of this tafaqquh. To keep this going, only 1%. Now that's a huge loss. It's a tragedy. It's a veritable tragedy that we are losing so many. Even though of every 100% that comes in, there's a huge amount, and only 1% remains that can continue this particular tradition. That is a tragedy indeed. میرے عزیزو، آخری بات آیت کریمہ کے اشارے سے نکلتی ہے کہ مکاتب اسلامیہ میں جو بچے دین پڑھتے ہیں اس کا مقصد اسلامی زندگی گزارے. اور مدارس عربیہ میں جو طلبہ سارا دین پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے کا مقصد یعنی مدرسے سے نکلنے کے بعد ان کا جاب ہے ولی انذر قومہم، قوم پر محنت کریں. یہ مدرسوں میں سے جو سارے دین کا علم آپ کو دیا جا رہا ہے یہ آپ کو اپنی ذات کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے، قوم کی امانت ہے.
اور اس کو یہاں سے نکلنے کے بعد میں قوم پر محنت کرنی ہے۔ دیکھو ہمارے یہاں ملک میں جتنے مدرسے ہو چلتے ہیں، چھوٹے بڑے، سب سے بڑا دارالعلوم 30 کروڑ کا بجٹ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا اس سال کا 29 کروڑ کا بجٹ ہے۔ یہ بجٹ کون مہیا کرتا ہے؟ مسلمان۔ مسلمانوں کے چندے سے بجٹ اکٹھا ہوتا ہے۔ جو مسلمانوں نے یہ بجٹ مہیا کیا اور طلباء نے پڑھا، تو کس نے پڑھایا؟ اساتذہ نے پڑھایا؟ نہیں، اساتذہ یہ بجٹ نہ ہوتا تو کہاں سے اساتذہ ہوتے اور پڑھاتے؟ تنخواہ ملتی اس لیے پڑھاتے ہیں۔ محتمم نے پڑھایا؟ کہاں؟ نہیں، یہ بجٹ نہ آتا مسلمانوں کی جیبوں سے تو محتمم کیا طبلہ بجاتا؟ یہ تو مدرسے کے طلباء کو امت مسلمہ نے پڑھایا۔ جب امت مسلمہ نے پڑھایا تو اب یہ جو پڑھ کر آئے ان کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ پر کام کرنے کی۔ اگر کام نہیں کریں گے تو یہ ناشکرے ہیں، سپوت بیٹے نہیں ہیں، اچھے بیٹے نہیں، کپوت بیٹے ہیں، نافرمان بیٹے ہیں۔ باپ نے بڑا خرچہ کر کے دین پڑھایا اور وہ پڑھ کر کے اپنی دنیا کے دھندے میں لگ گیا۔ ارے تجھے اس لیے تھوڑا ہی پڑھایا تھا کہ دنیا کے دھندے میں لگے؟ قوم نے تو تجھے اس لیے پڑھایا ہے کہ تو قوم پر محنت کرے۔ بس آیت سے یہ نکلا کہ مدارس عربیہ سے نکلنے والوں کا جاب قوم پر محنت کرنا ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ پر جو اس محنت میں لگتا ہے تو وہ تو پڑھنے کا مقصد پورا کرتا ہے، اور جو اس محنت میں نہیں لگتا، مدرسے سے نکلنے کے بعد اپنی زندگی بناتا ہے تو وہ پڑھنے کے مقصد کو فوت کرتا ہے۔ The last point that emerges out of this ayah is the following. We have two kinds of institutions. Now we have those afternoon maktabs at which the children are taught basics of the deen. What's the purpose of those makatib? The purpose of those primary type of schools, makatib, is that a person learns the type of knowledge with which he conducts his life. The very basics he learns, and that's what and for whose benefit is that knowledge? That is for his individual personal benefit. But then we find these madrasas of ours, the higher institutions of learning. The knowledge that is imparted here is not for one's personal and individual benefit and exclusive ownership alone. What you learn here is to benefit the rest of the ummah. Where do we take that from? وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. What you learn here is in order to convey to others, to go and warn them that they be able to live properly. So what you learn here is not for yourself. You learn here, you come here as a representative of society. Of that society. Which society? The society that has kept these institutions going in the first place. Because, the Sahab says, if you look at our mother institution in India, Darul Deoband, a budget of about 3 million. Where did that money come from? The principal didn't provide the money from his own side. The teachers didn't provide the money from their own side. The students are able to study because teachers are getting salaries. The principal, what does he didn't provide? That money came from society. It's not the teachers that taught the students. It's not the principal that taught the students, because had it not been that their needs are seen to via their salaries, then they wouldn't have been sitting there in the first place. So where did it come from? Society, the community that contributed towards that particular huge budget. They are the ones that allowed those students to be engaging in study. When they are the ones that allowed you that opportunity to go and study, then your responsibility is to pay back. They've given something to you. Your responsibility is to pay back. You should be an obedient child. You should be a child who is faithful to the parent that reared him and nourished him. Don't go back there and refuse to give anything back and take a different line. That kind of child is an extremely disobedient child, ungrateful child. So that one who has been able to conduct this particular line, to engage in this particular line of seeking knowledge, he has a duty indicated in the very same ayah that our discussion has been around all along. He has got to give back. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ. When he does that, those who engage in the particular duty of giving back, of going out there, fulfilling this particular responsibility, they have succeeded in what they are supposed to have done in the first place. They have fulfilled the responsibility in full. But if you fall short of that, then you have not fulfilled the responsibility indicated in this particular verse.
مولانا صاحب نے بخاری شریف کتاب العلم کا ایک باب پڑھا ہے. اس باب کے ماتحت حدیث ہے. حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے اسی کو اٹھا کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب بنایا اور اس کو باب بنا کر اشارہ کیا ہے. کتاب العلم میں چل رہی ہے کہ دین پڑھو یہاں تک کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے بالقوہ، یعنی اب آگے بالفعل حاصل کر سکو اتنا مدرسے میں پڑھو. آج کل مدارس میں سال گزارتے ہیں، 7 سال ہو گئے چل جاؤ فارغ ہو گئے، 8 سال ہو گئے چل جا مولوی بن گئے، اور آتا کچھ بھی نہیں، ایبلٹی تو پیدا ہوئی نہیں. تو مدرسوں میں بھی صرف ایک رسم رہ گئی، رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. تو حضرت نے کتاب العلم میں یہ باب قائم کر کے بتلایا کہ طالب علم کو کب تک دین پڑھنا ہے، جب تک دین کی قوت سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے وہاں تک پڑھنا. اور یہ مضمون میں آیت کریمہ کے ذیل میں سمجھا چکا. آگے سنو. حدیث میں 3 مضمون ہیں اور تینوں میں گہرا ربط. پہلا ٹکڑا تو یہ ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ کو خیر منظور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. مدرسے میں پڑھنے والے سب طالب علموں کو دین کی سمجھ حاصل نہیں ہوتی ہے. جو ان میں سے جس کے ساتھ اللہ کو خیر منظور ہوتی ہے اسی کو دین کی سمجھ ملتی ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، جب امام محمد علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ امام محمد علیہ الرحمہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیے گئے. تو خواب دیکھنے والے نے امام محمد سے پوچھا مرنے کے بعد کیسی گزری؟ تو امام محمد نے کہا مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ محمد اگر مجھے تیرے ساتھ خیر منظور نہ ہوتی تو میں اپنے دین کا فہم تجھے نہ عطا کرتا. جا تجھے معاف کیا، بخش دیا، جا جنت میں. یہ جملہ کہ مجھے تیرے ساتھ خیر یعنی آخرت میں، دنیا میں جیب نہیں بھر جائے گی، آخرت میں جس کے ساتھ اللہ کو خیر منظور ہوتی ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائی جاتی ہے. پہلا ٹکڑا تو حدیث کا ہی ہے. دوسرا ٹکڑا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی. حضور نے فرمایا دیکھو میرا کام بانٹنا ہے، دینا میرا کام نہیں، دیتے اللہ. یہ ارشاد عام ہے اموال کو بھی اور علوم کو بھی. ایک بندہ آپ کو ہدیہ دیتا ہے تو اس نے آپ کو دیا؟ اللہ نے دیا. اور بظاہر تو اس نے دیا، بظاہر اللہ نے اس کے دل میں ڈالی یہ بات کہ اس کو دے، تو اس نے دیا. اگر اللہ اس کے دل میں بات نہ ڈالتے تو یہ نہ دیتا. بس دیا اللہ نے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. تو حضور جو مال تقسیم کرتے تھے، جس کو دیتے تھے، اس کو بھی حدیث شامل ہے کہ میں نہیں دیتا ہوں، میں تو مال آیا ہے بانٹتا ہوں. جس کو مناسب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے تو بلا کر دیتا ہوں، وہ ضرورت مند ہے تو بلا کر دیتا ہوں. مگر جس کو میں دیتا ہوں میں نہیں دیتا، اللہ دیتے ہیں. اسی طرح سے علوم، حضور نے فرمایا میں تو بانٹتا ہوں، علوم دیتے اللہ ہے. استاد پڑھاتا ہے، جماعت میں کوئی بہترین سمجھتا ہے، دوسرا کم سمجھتا ہے، تیسرا برائے نام سمجھتا ہے.
تو استاد نے تو کوئی تفاوت نہیں کیا، اس نے تو سب کو یکساں پڑھایا، مگر علم کم و بیش ملا، اللہ نے کم و بیش دیا۔ بس جماعت میں اگر کوئی کمزور ہے تو وہ مایوس نہ ہو کہ استاد بیان کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا، نہیں آتا، نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، استاد نہیں دیتا۔ تو حضور نے فرمایا انما انا قاسم اللہ یعطی، اگر استاد کے اختیار میں ہوتا تو تو علم گھونٹ کر کے سب کو پلا کر علامہ بنا دیتا، مگر استاد کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا جو مایوس کوئی نہ ہو، استاد دیتا تو اس کو شکوہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اس کو آپ نے زیادہ دیا مجھے کم دیا، استاد کے اختیار میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے اختیار میں ہے تو اللہ سے کیا شکوہ کر لو گے؟ اللہ نے جو حکمت اور مصلحت سمجھی وہ دیا۔ لہذا ہر طالب علم کو جو پورا علم دین حاصل کرنے کے لیے مدارس عربیہ میں داخل ہوا ہے، اس کو اس کے ذہن اور استعداد کے مطابق اگر علم کم و بیش ملتا ہے تو مایوس نہ ہو، یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے لیے اتنا مقدر کیا۔ پھر سنو، برکت اور بے برکتی، برکت مال و اسباب کی زیادتی کا نام نہیں ہے، برکت نام ہے تھوڑی چیز بہت کام کرے، اس کا نام برکت ہے۔ دیکھو اس کی بھی 5,000 رین تنخواہ ہے، اس کی بھی 5,000 رین تنخواہ ہے، اس کی فیملی بھی 5 افراد پر ہے، اس کی فیملی بھی 5 افراد پر ہے۔ جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو اس کے یہاں 500 رین بچ جاتے ہیں، اور مہینہ پورا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ 500 رین قرضہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب واقعہ ہے، کیوں؟ اس کے 5,000 میں برکت ہوئی، اس کے 5,000 میں برکت نہیں ہوئی۔ تھوڑی چیز زیادہ کام کرے، اس کا نام برکت ہے۔ مال و اسباب کی زیادتی کا نام برکت نہیں ہے۔ بس جس کو جتنا علم ملا ہے، جس کو تھوڑا ملا ہے، اللہ اس کے علم میں برکت فرمائیں گے اگر وہ اللہ سے لو لگائے رہے، اور جس کو بہت سارا علم ملا ہے اگر اللہ سے لو نہیں لگائی تو برکت نہیں ہوگی اس کے علم میں۔ ہمارے سامنے ہے، ہم لمبے عرصے سے پڑھاتے ہیں، جید طالب علم دارالعلوم دیوبند میں اول نمبر آئے، فارغ ہو کر گئے، دیوار قہقہا کے پیچھے انگریزی پڑھنے میں لگ گئے، دوسرے کام میں لگ گئے، اور بعض ایسے طلبا نکلے ہیں کہ ہم زبردستی پاس کرتے تھے، وہ پاس ہونے کے قابل تھے ہی نہیں، مگر وہ نیک بندے ہوتے تھے تو ہم ان کو پاس کرتے تھے۔ جب وہ مدرسے نکلے، کہیں گئے اور انہوں نے دین کا کام شروع کیا، پھر ہمارا وہاں سے گزر ہوا تو ان کا کام دیکھ کر ہماری رال ٹپک گئی کہ کاش اللہ یہ کام ہم سے لیتے۔ وہ ذہین طالب علم جو اول آیا تھا اس کے علم میں برکت نہیں ہوئی، اور یہ تھوڑا سا علم ہے جس کو ہم نے زبردستی پاس کیا تھا، اللہ نے اس کے علم میں برکت رکھی اور اس نے وہ کام کیے کہ ہمیں رشک آنے لگا کہ کاش ہم یہ کام کرتے۔ تو اس لیے مایوس کوئی نہ ہو، لو لگاؤ، جس کو زیادہ علم آئے گا نہیں، جس کو اللہ زیادہ علم دیں گے اگر اللہ سے لو لگائے گا تو اس میں برکت فرمائیں گے، جس کو تھوڑا علم آئے گا اس کو بھی اگر اللہ سے لو لگائے گا تو اس کے اندر بھی برکت ہوگی۔ لہذا سمجھ لو کہ استاد علم نہیں دیتا، استاد تو تقریر کر کے پڑھاتا ہے، بانٹتا ہے۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم، میرا کام بانٹنا ہے، علم دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ دوسرا مضمون جو پہلے مضمون سے سوال ذہن میں آ سکتا تھا تو وہ دوسرا مضمون بیان کیے۔ پھر اس کے بعد میں تیسرا جملہ ہے، اس میں یہ ہے کہ دنیا میں قیامت تک دین باقی رہنا ہے، قرآن بھی باقی رہے گا،
سنت حدیث بھی باقی رہے گی اور قرآن و حدیث کا ماڈل بھی باقی رہے گا. اللہ نے اس کی گارنٹی لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اب قرآن کیسے باقی رہے گا؟ لاکھوں حافظ قرآن حفظ کریں گے، کون مٹا ڈالے گا اس کو؟ چھپے ہوئے کو خرد برد کرے مٹائے، لیکن حافظوں لاکھوں حافظ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ماتھے پر لکھا نہیں کہ حافظ ہے، کون اسے مٹائے گا؟ یہ جو 5 ملک ہیں انڈیا سے لگے ہوئے، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، جب یہ روس سے آزاد ہوئے تو اس کے بعد میں وہاں گیا ہوں تو وہاں بہترین قرآن پڑھنے والے حافظ موجود ہیں، جبکہ 80 سال تک پورے ملک میں قرآن کا ایک نسخہ باقی نہیں چھوڑا تھا اور پوری دنیا سے ان کا رابطہ کاٹ دیا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے اندر یہ حافظ اور بہترین قرآن پڑھنے والے کیسے باقی؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ جب ہم روس کی غلامی میں تھے تو طریقہ یہ تھا کہ صبح طالب علم رسی کلاڑی لے کر کے جنگل میں سوختہ کاٹنے کے لیے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے نکل گئے، ایک ادھر نکل گیا، ایک ادھر نکل گیا، ایک ادھر نکل گیا. استاد صاحب بھی ہیں، وہ بھی رسی کلاڑی لے کر ادھر گئے اور شہر سے 20 مائل دور جا کر کسی پہاڑ کی کھوہ میں یہ سب اکٹھا ہو جاتے اور حافظ اپنے حفظ سے سبق پڑھاتا تھا، یاد کرواتا تھا اور دن بھر وہ یاد کر کے پھر نکلتے تھے اور پھر سوختے واقعتاً کاٹ کر کے ایک ادھر سے گٹھڑ اٹھا کر آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے. استاد صاحب بھی لکڑیوں کا گٹھڑ لے کر آ رہے. اس طریقے سے ان طلباء نے قرآن کو حفظ کیا. تو قرآن کی حفاظت اللہ حافظوں سے کرتے ہیں. حدیثوں میں لوگوں نے گڑبڑ کی، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ محدثین سے کرتے ہیں. اور قرآن و حدیث کا جو ماڈل ہے، ایک بڑی بلڈنگ ہو تو آرکیٹیکٹ سے نقشہ بناتے ہیں، پھر اس کا مٹی کا ماڈل بناتے ہیں، پھر اس کے مطابق محل بنتا ہے. یہ ماڈل جماعت اہل حق کا ہے. دین حق پر، اہل سنہ والجماعہ کے عقائد و اعمال پر جو جتنے لوگ ہیں وہ قرآن و سنت کا ماڈل ہے. اس ماڈل کی حفاظت کیسے ہوگی؟ قرآن کی حفاظت حافظوں سے، حدیث کی حفاظت محدثین سے. امت مسلمہ میں یہ جو ماڈل ہے اس کی حفاظت کس سے ہوگی؟ اس کی حفاظت مدرسوں سے نکلنے والے علماء کی محنت سے ہوگی. یہ تیسرا مضمون آیا ہے، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَذَلَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. قیامت تک اس ماڈل کی حفاظت علماء سے ہوگی، مدرسوں سے نکلنے والوں سے ہوگی. عزیز ہو، تم تو ابھی بچے ہو، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے. دنیا میں اسلام، خاص طور پر ہندوستان میں اسلام بزرگوں کی محنت سے پھیلا ہے، بادشاہوں کی محنت سے نہیں پھیلا، بزرگوں کی محنت سے پھیلا ہے. مگر ان کو سنبھالنے والے علماء نہیں تھے. نتیجے میں وہ نام کے مسلمان بیچارے ہو کر رہ گئے، بس اتنا ہی جانتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں جانتے تھے. لیکن جب ملک انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا اور اللہ نے مدارس عربیہ قائم کرنے کا بزرگوں کو الہام کیا اور بزرگوں نے مدارس قائم کیے اور مدارس سے نکلنے والوں نے محنتیں شروع کی، تو اب آپ کو بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، افغانستان میں جاؤ گے اور وہیں نہیں دنیا کے کسی ملک میں جاؤ، آپ کا افریقہ بھی، امریکہ بھی، تو آپ کو وہاں دین حق پر عمل کرنے والی جماعت ضرور ملے گی. یہ علماء کی محنت سے یہ ماڈل تیار ہوتا ہے. اس ماڈل کی حفاظت علماء کے ذمے ہے. اس لیے حدیث میں یہ 3 باتیں مسلسل جمع کی ہیں تاکہ ان میں گہرا ربط ہے. دین میں فقاہت حاصل کر کے نکلو،
थोड़ा इल्म मिले या ज्यादा, इस सबब परेशान घबराओ मत। अल्लाह से लो लगाए रखो, अल्लाह काम लेंगे अगर थोड़ा इल्म दिया है तो भी। और तुम्हारी ही मेहनत से, उलमा की मेहनत से, जो एक ताइफा क़यामत तक दीन हक पर मजबूत जमा रहने वाला है, वो ताइफा उलमा की मेहनत से वजूद में आएगा। बस वो जो आयत में कहा था कि पढ़ने के बाद में पढ़ने वालों का जॉब क्या है, वही मजमून यहाँ है। At the beginning of this majlis, I recited a hadith from Sahih Bukhari. You would have heard the hadith, مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Imam Bukhari puts a particular chapter heading to it there, about when Allah Ta'ala wants good for someone. If Allah Ta'ala has good intentions for someone, then He grants him that particular understanding of deen. That echoes what we have already seen from the ayah before. The ayah we've seen already, that the exit point, how far do you study? You study up to the point where you gain that tafaqquh, that particular understanding of deen. So that we won't repeat. That has been stated already. The hadith echoes what the Quran has said previously. In this connection, it is mentioned that Imam Muhammad ibn al-Hasan, the student of Imam Abu Hanifa rahimahullah, when he passed away, someone saw him in a dream. He passed away, someone saw him in a dream, and they asked him, what happened is that they asked him what had happened to him. He says, Allah Ta'ala told him, Allah Ta'ala told him that if I had not wanted good for you, if I had not had good intentions for you, I wouldn't have granted you this particular understanding of deen. So that particular khair that the hadith speaks about is not about filling our pockets in this dunya. That khair comes in the akhirah. That goodness will come in the akhirah. So that hadith speaks about مَا يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا. Do not expect it here. It's going to come somewhere else. It's going to come in the akhirah, as seen in the context of this particular story of Imam Muhammad ibn al-Hasan. Now there comes another point. That's the point of barakah. What is barakah? Barakah doesn't mean that you have to have a lot of something. A lot of money, a lot of wealth, a lot of anything. Barakah means when there is a little, but it does a lot of work. One person earns 5,000 rands of salary. Another person earns exactly the same amount. But the one person at the end of the month has 500 rands left. The other one has a 500 rands of debt. He's gone over the limit. He's got debt of 500 rands. The other one still has left. And both of them have the same amount of children in their family. Both of them have the same kind of expenses. So that same 5,000 that goes to this extent for the one person goes a further extent for the other person. That is what barakah is all about. In this respect now, students coming to the classes, the teacher teaches. Some understand. The intelligent student might understand quite a bit. Those who are the moderate ones, medium ones, average ones, they understand a bit less. And the weaker ones might even understand even less than that. That is not a matter of the teacher giving less to the one than to the other. No, the hadith indicates it. The second part of the hadith, there are three parts of this particular hadith. The first part was مَن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. The second part speaks about this issue that we are on to now. That is, إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, I am but a distributor. I am but the one who divides between you. I distribute. Allah is the one who gives. So if there is in the same class one who has greater understanding, one who has lesser understanding, and one has even lesser understanding than that, it's not the teacher who is responsible for that. It is Allah Ta'ala who is given to each person according to whatever Allah's wisdom dictated. Someone has more, someone has less, someone has even less than that. The teacher cannot decide that I want to give this one more and I want to give. The teacher taught the same to everyone. One dars was being taught, everyone sat in the same dars. No one can complain that it's any fault of the teacher. But here Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indicates to us in the hadith that it's not the teacher that is putting this into your mind. Who is it? It's Allah. Allah is the giver. Allahu yuti. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is merely the one who distributes between people. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the one who distributes between people. The real giver is Allah Ta'ala. So the outcome of this is what? The outcome of this is the student who has received a lot. Okay, fine. What about the student who has received so much less? Does it mean he must now become completely despondent and give up? I don't understand. I only got 30% in my examinations or something like that. What must he do? Don't ever become despondent. Because Allah Ta'ala has given you this. What do you do with it? What happens next? Sometimes, what did he say at his barakah? Even a little does the work of a lot. Hazrat Mufti Sayeed says, he has seen in his experience, and we are speaking of 30-40 years of teaching, he has seen in his experience students who gain the highest honors, pass at Darul Deoband, come out first in class. A few years later, you don't see anything of them. They go in some direction in life, and what happens? They've got a lot. But Allah Ta'ala hasn't decreed for them to be of benefit in the manner that they were supposed to have been. And then you find a student who in reality should not have passed.
And then he was practically forcibly put in through the system and say, okay, give him a pass mark, just let him go. And then he goes out into society. And afterwards his teachers come by, traveling that way, and you find that same weak student, he was there, he's doing work there, the teacher looks at him and says, if Allah would only take such work from us as well. So it's not the amount of knowledge that Allah, not that you gain, that Allah had given you. It's not the amount of the knowledge that Allah had given you that will be the deciding factor. It's the amount of barakah that Allah Ta'ala puts in that. So, if we have a person with a lot of knowledge and he didn't take the right direction, what will happen? Nothing comes of him. And a person of just a minuscule amount of knowledge, but Allah Ta'ala has put in barakah in what He has given him, then inshallah he'll do such work that even his own teachers will look at it and say, I wish that could have been me. So every person Allah Ta'ala gives according to His infinite wisdom. But then we decide what we want to do with it thereafter. Then we go on to the next point. There are three parts of this hadith. The first part says, مَن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَفَقِّهُ فِي الدِّينِ. The second one we've spoken about now. Allah is the giver. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is merely the distributor. And these three parts of the hadith are very closely and intimately connected with one another. The third part says what? That لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. That this matter will go on till the end of time, till Qiyamah. It won't come to an end. This year Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is predicting what's going to happen. There will always be a group from my ummah that will remain very, very manifestly upon haqq. Those who go against them won't do them any harm. People try to do them harm, that won't do them any harm, and that will be until Allah's command comes, until that command of Allah which is Qiyamah. So what do we learn from this particular sentence? We learn that this deen will remain up to the end. Now this deen, what is the essence of it? What is the essential foundation of deen? There's the Quran, and then there's the hadith, the sunnah, and then there's the model that emerges out of the Quran and the hadith. So how has Allah Ta'ala Himself promised the preservation of the Quran? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. How does Allah Ta'ala preserve? What system was adopted for the preservation of the Quran? The system of the huffaz, the memorizers of the Quran. Those who memorize the Quran, they don't have it written on their foreheads that this is the hafiz of the Quran. But they have the Quran within them. So anyone seeks to destroy the Quran, yes, the printed copies of the Quran can be destroyed. But that which is in the hearts of the huffaz cannot be removed from there. This is the system which Allah Ta'ala adopted for the preservation of the Quran. Hazrat Mufti Sayeed says that after the Central Asian republics, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, those Central Asian republics gained independence from Russia. For about 80 years they were under Russian domination. Then after 80 years they gained independence from Russia. Mufti Sayeed was one of those who had traveled to go and visit those particular countries and found to his surprise that there are persons there who can recite the Quran beautifully with expertise. Now after 80 years of forced suppression of deen, no teaching of deen, no teaching of Quran, how did they manage to preserve the Quran in this particular way? And he asked the people, but how did you manage this? So they told him what they used to do, as in the morning, very early after Fajr or so, early in the morning, the students would go out into the woods, out in the forest for which purpose? Ostensibly for the purpose of collecting firewood. So everyone has an axe and a rope and they're going to collect firewood. They go into the forest and the teacher also goes into the forest. Then they go 5, 10, whatever amount of kilometers into the forest and they go and sit in a cave in the forest. Somewhere there they find a cave. They all get together there. There the Ustaz teaches them Quran. There they memorize the Quran. And then an hour or two later, whatever amount of time it takes, they all come back and now they quickly cut their wood and they all come back, each one with a pack of wood on his shoulders, and alhamdulillah, they've learned the Quran and they got their wood. This is Allah Ta'ala's promise. Allah Ta'ala will make it such that Quran will be preserved. We come to hadith thereafter. People have tried forgery and fabrication of hadith. It has happened in history. Allah Ta'ala brought the muhaddithin, and you are aware of that particular history and the great services of muhaddithin, how they managed to preserve hadith against the efforts of those that would fabricate hadith. So the preservation of that is in place as well. Quran has been preserved, the system is there. Hadith has been preserved, that system is in place as well. But then there's this third aspect. The third aspect is that particular group of people, that group of the people of truth, who will live as the living manifestation of what the Quran and the Hadith is all about. Allah preserves the Quran through the Huffaz. Hadith is preserved through the Muhaddithin. Who will preserve that group of people of the people of Haqq together? The students who study in the Madaris and emerge and graduate out of these Madaris. This is their particular duty. This is their duty. They are the ones responsible for preserving the model, which is the living manifestation of life as it should be according to Quran and the Hadith.
You are young, Mufti Sayeed says you might not know. But deen had spread in India, deen had spread far and wide through the efforts of some pious persons of the past. Spread far and wide, huge numbers of people entered deen, but many of them afterwards barely even knew what their deen is all about. Barely even knew what deen is all about. Then came about 200-300 years ago when the British gained domination of India. Then the pious elders, the ulama sat together and said, now we have to do something. You see, the British government has taken over. They're ruling India. No longer our Muslim government. So, who's going to preserve deen now? Previously we have said, okay, it's the government's work. There's no government that will look after deen any longer. It's a non-Muslim government. It's the British government. The ulama, in acknowledgement of their duty of the preservation of this particular group of the people of Haqq, that this hadith speaks about, the ulama took to their task. They set themselves to the task of preserving this deen. The result of it is today, whichever continent in the world that you go to, you come to our continent of Africa, you go to Europe, you go to America, you go everywhere, what do you find there? Fruits of that particular efforts. That effort that started from over there when the ulama recognize and acknowledge their function of the preservation of this group of the people of Haqq. You find the efforts of it throughout the world. Within how long? 1 century or more. The efforts of it are to be found everywhere. That same responsibility devolves upon the shoulders of those who march out of these madrasas. To preserve that particular community. These three parts of the hadith stand together. The first part there is what? Allah Ta'ala grants understanding of deen to whoever He wants khair for, wants good for. And then the second part is, don't think that it's the teacher and the institute that's responsible for the amount of knowledge that you have. It's Allah Ta'ala who gives. Whether He gave you a lot, whether He gave you a little. There's no need for becoming despondent and giving up. What He has given you, if there's barakah in it, then it will stretch very, very far, because that's exactly what barakah is all about. When a little does a lot. And then there's the preservation of this community of truth. This group of people of truth. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam says in the hadith, they will remain till Qiyamah. Who's responsible? They will remain, but who's responsible for preserving them? The people who emerge and graduate out of our madaris. दफा दखल मुक़द्दर. कोई आम आदमी ये समझ सकता है कि भाई सारी दुनिया में जो मुसलमानों का मॉडल तैयार है तो तबलीग वालों ने तैयार किया, मदरसा वालों ने कहाँ किया? तो जवाब सुनो, तबलीग में अमीर आलिम होता है और वो मदरसों से पढ़कर निकला, और 14 की जमात है, उसमें जो अमीर है वही आलिम है, बाकी 13 तो तालिबे इल्म है, वो तो नमाज भी बेचारे नहीं जानते, और वो अमीर लिए लिए मस्जिदों में फिरता है और सुबह से शाम तक नमाज अज़कार सब दिखलाता है। वो 13 तबलीग नहीं करते, वो तो तालीम हासिल करते हैं। उनमें जो अमीर है वही, और वो अमीर आलिम होना चाहिए, और वो आलिम इन्हीं मदरसों से निकला। पर दुनिया में जो मॉडल तैयार है वो मदरसों के फजला उलमाई से। अब अगर ये अमीर जाहिल होने लगेंगे तो फिर इस जमात का खुदा हाफिज। Respond to an objection before it even arises. There's an objection that might arise in the minds. It says, where are these madaris responsible for the preservation of deen? It is the tabligh. It is the tabligh jamaat has gone about and created this awareness of deen everywhere. It's not the people of the madaris. We respond to this objection by saying that the amir in the tabligh jamaat, the amir has to be an alim. The amir must be an alim. Now when that group of people go out together, 10, 15 people, and the amir is an alim, often you find that the people in the jamaat are what? Not learned, not educated as such. They go out there not for the purpose of teaching, they go for the purpose of learning. As they go from masjid to masjid, it is the duty then of that amir to teach them. They learn how to make salah, they learn how to read Quran, they learn all of these things. So they are not the teachers, they are the ones who learn from that amir who must be an alim. The amir must be an alim, and then then we can see the connection between what's happening there at the level of the grassroots of the tabligh jamaat and the madrasas. It is the student, the graduate of the madrasas who emerge, who is responsible for then spreading this knowledge through the vehicle of the tabligh jamaat, yes, but with the connection with the madaris all the same. What will happen? What will happen if the amirs are not ulama? If the amirs are uneducated people themselves? If we have a situation where the amir of the jamaat is not a tabligh any longer, then we ask Allah Ta'ala's protection against such a situation. Allah alone knows what will happen in that case. Allah, एक सवाल का जवाब कि जब अमीर आलिम है वो 14-13 को दीन नमाज सिखा रहा है, दीन सिखा रहा है, तो जमा सारी दुनिया में लिए लिए क्यों फिर रहा है? मस्जिद 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 मस्जिद, घर बिठा के सिखा दे।
اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ تم 40 دن گھر کے کاروبار سے فارغ ہو کر آ جاؤ اس مسجد میں اس مدرسے میں، کوئی نہیں آئے گا، کہ دماغ تو کاروبار سے بھرا پڑا ہے اور دین سیکھیں گے نہیں سیکھ سکیں گے، اور چھوڑ دیا کاروبار، سب چھوڑ دیا، چلو بھائی 40 قلعے میں، اور مسجدوں کے ماحول میں ٹھہرا ہے تاکہ مسجد کی ایکٹیویٹی دیکھیں اور دین کی قدر ان کے ذہن میں پیدا ہو۔ اب 40 دن تک دماغ میں سے سب بھوسا نکل گیا، اب تو چلیں، اب یہ نماز سیکھ رہے ہیں، دعائیں سیکھ رہے ہیں، تعلیم سیکھ رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں۔ یہ مصلحت ہے، گھر رکھ کر آپ ان کو سمجھانا چاہو گے تو وہ اپنا ذہن فارغ نہیں کر سکیں گے، بدن بھی فارغ نہیں کر سکیں گے، اور جماعت میں نکالنے کا یہ فائدہ ہے۔ بس یہ جو جماعت میں نکلتے ہیں 14 آدمی، یہ 14 تبلیغ نہیں کرتے، تبلیغ تو کرنے والا ان میں صرف امیر ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو سمجھاتا ہے، اور بقیہ تو دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ Someone might ask this particular question, that if the purpose of a group of 15 people also going out in Jamaat, if the purpose was that the alim teaches the rest, then they didn't have to go out. They could have just sat in someone's house and he could have taught them, and that was it. If that was really the purpose, then that's the system that they should have adopted. Just sit in a house and teach them. No, there is a reason why they go out. The reason is that if an announcement is to be made, post is to be put up, for example, that in this particular masjid there's going to be this particular class. Come to this. If that was the situation, no one would have come. No one would have come, because whilst being at home, engage in your work, engage in whatever it might be, you're not going to find the time. You're going to find every excuse in the mind why not to go. So when you free yourself, that particular, one of the unlearned, uneducated people in that particular group, when they free themselves from the responsibilities, go out of the area into another masjid somewhere else, then they have made themselves available now full time. They can continue the task of learning. But they are still learning, they are not teaching. They are still learning. One alim and 14 uneducated people, he is teaching them. The effects and the effulgence from the madrasa is spreading to them through him. They are not the teachers. He is the teacher. So when they go out, it is in order for them to have their minds free, not to be occupied by thoughts from home and thoughts from the work. But their purpose really what? They go out there to go and learn. He is the teacher, they are the students. They might be a roving mobile madrasa, but that's exactly what they are. They go out there to learn. مسجدوں کے ماحول میں ٹھہرانا لازم ہے، ہوٹلوں میں مت ٹھہرو، کسی کے گھر مت ٹھہرو، تاکہ مسجد میں 5 وقت تک کی ایکٹیویٹی دیکھیں اور ان پر رنگ چڑھے، اس لیے مسجدوں میں ٹھہراتے ہیں۔ Why do they live in the masjid? They must stay in the masjid. When you go out sometimes you might think, okay, I'm going to stay in this one's house, I'm going to stay in that hotel. Don't stay in any hotel. Don't stay in any house. Stay in the masjid. Because in the masjid there is a certain environment in that particular masjid. 5 times salah punctuates your day. So in that particular environment the purpose can be achieved. Of the Amir teaching them and they learning from him. Anywhere else that purpose won't be achieved. This is the reason why the system is in this way. میرے عزیزو، دعا کرتا ہوں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك اللهم يا حي يا قيوم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارفع درجات هذا المعهد اللهم أعط طلابهم العلم النافع والعمل الصالح اللهم اشف مرضانا واكشف عنا عاهاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة